اچھا واجد صاحب نے نا آئیڈیا تو ویسے اور بھی تھا لوگوں کا کہ جب بھی پروگرام کو ہم چونکہ اس کا نام کیجول ٹاک ہے تو اس کو ذرا کیجولی شروع کیا کریں. ہم کو فارمیلٹی اس کی جیسے ہوتی ہے پروگرام کے سٹارٹنگ یا اینڈنگ تو بہرحال ہمیں کرنی پڑتی چاہیے. ہاں جی. تو ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ ابھی ہم آن ایئر ہو گئے ہوئے ہیں سر. اچھا جی. اور یہ تو انتظار کر رہا تھا کہ واجد صاحب اشارہ کریں گے تو ہم ادھر سے کھانا شروع کریں گے. اچھا آج جو ہے یہ جو ایک مٹھائی ہے اس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ ہے کیا چیز. تو یہ بیسیکلی عاصم لے کے آئے ہیں جی. اچھا عاصم صاحب نے کہا کہ ہم اس کو گھر کی مٹھائی کہتے ہیں. گھر کی مٹھائی. اچھا ہمارے پوٹھواری میں میٹھی روٹی بھی کہتے ہیں اس کو. اچھا لیکن وہ روٹی کی شکل میں ہوتی ہوگی نا. ہاں جی ایسے ہی چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوتے ہیں کیونکہ آٹے کی بنی ہوتی ہے یہ. اچھا یہ اور اس میں سر میں بتاؤں کہ مردان میں یہ چیز جو ہے بڑی پاپولر ہے, گھروں میں لوگ بناتے ہیں. میں نے اس کو ایسے اندر سے کہہ دیا ہے. اب وہاں کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہ اس کو گنساخے بولتے ہیں پشتو میں. لیکن اصل میں ادرسے قصور کے مشہور ہیں اور قصور میں جو ادرسے ملتے ہیں وہ روٹی کی شکل کے ہوتے ہیں, یعنی گول ہوتے ہیں, چھوٹے سے ہوتے ہیں. شیپ مختلف جگہوں پہ ڈیفرنٹ ہے لیکن ٹیسٹ وائز نا تقریباً ایک جیسا ٹیسٹ ہے ساروں کا. یہ مردان سے اور ادھر سے کچھ چیزیں آتی ہیں وہ تھوڑا سے موٹائی میں ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اور اس میں آئل بہت ہی ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ڈیپ فرائیڈ ہوتا ہے نا سر. یہ اس کو آئل میں فرائی کیا جاتا ہے. یہ ایئر فرائر ہے. لیکن یہ اس کا نام جو بھی ہو بہرحال جیسے کہتے ہیں کہ گلاب کو جس نام سے بھی پکاریں گلاب ہی رہتا ہے. یہ ہے مزے کا. جی اچھا پھر یہ ہے کہ ہر شہر کی اپنی ایک سوغات ہوتی ہے. کچھ ہے جس میں ادرسے مشہور ہیں جیسے قصور کا, حالانکہ قصور دی جتی مشہور ہے گی تو دوسری نور جہاں مشہور ہے. قصور کے تو میں نے سنا ہے کہ ایک اور چیز بھی ہے فلودہ جو ہے وہ بھی بڑا اصل میں جو وہاں گیا ہے جو اس نے کھایا ہے وہی مشہور ہے نا. یہ اپنے کرنل صاحب فیصل آباد جاتے ہیں وہاں سے برفی لے آتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ فیصل آباد میں برفی مشہور ہے. ہاں وہ ایک جگہ بلکہ میں جب میں ریکارڈنگ کے لیے سر گیا تھا وہاں پہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا, اس کی ایک ایپیسوڈ ہم نے ریکارڈ کی تھی تو سر نے اسپیشل کہا جی کہ وہاں سے لانی, پھر میں وہ ڈھونڈ کے وہاں سے لایا ہوں اور واقعی وہ بڑے مزے کی چیز تھی. برفی شہر میں ہمارے شہر میں پتہ نہیں پہلے تو شہر کون سا ہے؟ شیخو پورہ. شیخو پورہ ہرن مینار کہتا مشہور ہے. ہرن مینار مشہور ہے. ہرن مینار مشہور ہے اور پھر شیخو پورہ کے ساتھ ہی جنڈیالہ شیر خان ہے جہاں پہ بابا وارث شاہ کا مزار ہے. اور اگرچہ وہ شہر سے کچھ باہر ہے لیکن وہ ظاہر ہے شیخو پورہ ہی کہا جاتا ہے کہ شیخو پورہ کے اندر. اور اب تو شیخو پورہ لاہور ویسے ہی جو ہے وہ مل گئے ہیں. حافظ آباد بھی قریب پڑتا ہے اور ایک زمانے میں تو ہمارے بھٹی راجپوت قبیلے کی بڑی وہاں پہ تاریخی حیثیت ہے اس جگہ کی. بلکہ پنڈی بھٹیاں اصل میں یہ جو فیصل آباد پنڈی بھٹیاں یہ والا یہ اصل میں رات کو دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا کہ یہ مطلب جو ہے نا دلے دی بار ساندل بار اس طرح کے نام مطلب جو ہے نا. ہاں اور شیخو پورہ کی بات ہو رہی تھی تو راوی کے اس طرف یہ شیخو پورہ تھا. اچھا یعنی ایک زمانے میں راوی کے اس طرف لاہور تھا اور راوی کے اس کنارے پہ دوسرے کنارے پہ شیخو پورہ کی سرحد تھی جہاں پہ اب شاہدرہ میں مزار ہے بلکہ مقبرہ کہہ لیں, مقبرہ جی جہانگیر کا مقبرہ ہے. جی. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جغرافیائی تقسیم جو ہوتی ہے شہروں کی مختلف اس کے بعد پھر اس کو لاہور میں شامل کر لیا گیا. اور شیخو پورہ چونکہ شیخو اصل میں شہزادہ سلیم کو اس کا والد جو ہے تو یہ اسی کے نام پہ ہی. اور وہاں پہ ایک قلعہ بھی ہے جو مغلوں نے بنوایا تھا اور ہرن مینار اس قلعہ سے کہا جاتا ہے روایت ہے کہ اس قلعہ سے ایک سرنگ جاتی تھی جو ہرن مینار کا جو بہت بڑا تالاب ہے اور زیر زمین جو ہے وہ. لیکن ہرن مینار تو سنا کہ اس کا کوئی ہرن تھا وہ وہاں وفات پا گیا. جی تو اس کی یاد میں جو ہے وہاں جی ایسا ہی ہے جو مینار ہے نا یعنی جو ایک طرح سے ٹاورس ہے اگرچہ اس کا بہت سارا حصہ گر گیا انہوں نے اس کو تھوڑا سا وہ چھوٹا کر دیا تاکہ وہ اس کے نیچے جو قبر ہے وہ اس کے ہرن ہی کی ہے. اچھا جی. مگر اس کے ساتھ ایک بارہ دری ہے جس کے ارد گرد بہت بڑا تالاب ہے. تو وہ دراصل ظاہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا. اور بہرحال ہم بھی جب سے دیکھ رہے ہیں اس وقت سے تو اس کے اندر جو ہے وہ پانی جو ہے موجود ہے.
اچھا اس تالاب کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کے درمیان میں سے نا تالاب کے درمیان میں نا ایک پل سا ہے اور اس پل کے نیچے جو ہے نا وہ ستون بنے ہوئے ہیں. اچھا جب میں پہلی دفعہ وہاں گیا تو میں نے غور سے دیکھا تو آئی فاؤنڈ کہ اس کے ستون جو ہے نا وہ 20 ستون ہیں. اچھا. اور ان کی جو کنسٹرکشن ہے تعمیر ان کی وہ بالکل ایران کے ایک چہل باغ کہلاتا ہے. چہل باغ. اچھا 40 ہے وہاں. چہل. ہاں چہل کا مطلب ہے 40. تو وہ چہل باغ جو ہے نا وہ بڑا مشہور ہے وہاں کا, بڑا خوبصورت ہے اس کے دائیں بائیں. اور جب یہ ہمایوں گیا تھا نا مدد لینے کے لیے ایران, جی جی بڑا خوفناک واقعہ ہے وہ. ہاں تو وہ جو اس وقت کا ایران کا بادشاہ تھا وہ شاہ طہماسب تھا, تو اس نے اس چہل باغ میں اس کو بلایا تھا کہ جی یہاں سے ملاقات ہوگی. یہ جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں صرف ایک ہی کرسی ہے اور اس کے اوپر شاہ طہماسب بیٹھا ہوا ہے. اچھا یہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ جو ہے یہاں پر کھڑا رہے. تو اس کے ساتھ جو 2 گارڈ تھے ان میں سے ایک گارڈ نے اپنا وہ ترکش جو ہے جس کے اندر تیر رکھے ہوتے تھے وہ اس نے پہنا ہوا تھا. تو اس نے کیا کہ اس نے وہ فوری طور پہ اپنا ترکش اتارا اور اس کے تیر سارے اس نے گرائے اور وہ کرسی کے سامنے اس نے وہ ترکش رکھ دیا تاکہ ہمایوں کے ساتھی نے ہمایوں کے ساتھی نے تاکہ وہ بیٹھ سکے, تاکہ وہ بادشاہ بھی بیٹھ سکے. تو شاہ طہماسب نے اس کو دیکھا, وہ مسکرایا اور اس نے ہمایوں سے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھی تو بڑے ذہین ہیں, تو جس کے ساتھی ذہین ہوں ان کو تو شکست نہیں ہوتی, تجھے کیسے شکست ہو گئی؟ تو اس نے بہرحال اپنی طرف سے یہ کہا کہ یہ جب کم ظرفوں کو آپ اعلیٰ عہدے عطا کرتے ہیں تو پھر یہ کچھ ہوتا ہے. تو بات ہو رہی تھی اس باغ کی کہ وہ باغ واقعہ بھی اہم ہے لیکن چلیں آگے نہیں سنا. کچھ سملر سچویشن آپ آ جاتی ہے اس کے ساتھ میچ کر جاتا ہے. تو وہ چہل باغ کو میں دیکھا تو وہ اس کے جو ستون تھے نا وہ میں نے گنے تو وہ 20 تھے. اوکے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ انہوں نے 20 ستون ہے اور نام اس کا چہل باغ کیوں رکھ دیا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. تو بہرحال میں اس کی ایک طرف سے جا کے اور میں نے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیا. جب میں نے چلنا شروع کیا تو مجھے سمجھ میں آئی کہ وہ جو نیچے سے دریا گزر رہا تھا ان کے عکس جو ہے نا وہ جتنے ستون تھے ان کے پانی میں عکس پڑ رہے تھے. 20 ایکچوئل تھے اور 20 عکس تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام چہل باغ رکھا. تو یہ ہرن مینار میں میں نے دیکھا کہ ان کی تعمیر جو ہے وہ بھی انہیں سے سملر تھی. تو جبکہ جہانگیر تو نہیں گیا تھا, اس کا دادا گیا تھا میرا خیال ہے ہمایوں. میں سوچا کہ اچھا اس نے اپنی کہانیاں سنائی ہوں گی بچوں کو, تو انہوں نے کہا کہ چلو اسی جیسا بناتے ہیں. اصل میں یہ ہوا نا تھا کہ جب یہ واپس آئے نا تو ظاہر ہے کہ وہاں سے ان کو سپورٹ بھی ملی اور ہمایوں یعنی شیر شاہ سوری کی جب وفات ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح نہیں رہ سکی. تو تقریباً کوئی 5-5.5 سال کا عرصہ ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے اور بڑی ہمارے لیے بھی ایک بڑی کہ 5-5.5 سال کا جو عرصہ تھا جو شیر شاہ سوری نے گزارا اور اس دوران جو ہے اس نے کیا کیا ترقی کر دی. اور سب سے بڑی چیز جو ہے جو جی ٹی روڈ کی صورت میں اس نے ہمیں دی. اور کسی نے کہا کہ کو بندہ کابل سے چلا اور اس نے کہا کہ یہ وہاں جا کے کلکتہ میں کہ یہاں پہ آ کے ختم. رضا علی عابدی نے اپنی جو کتاب لکھی ہے اس پر اس کا نام ہے جرنیلی سڑک. جرنیلی سڑک جو ہے وہ اچھا عام طور پہ جو ہے میں اس کو لیتا ہوں, اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں تو جب میں کہانی کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہوں اپنے طلبہ سے تو وہ تب میں کہتا ہوں کہ جو کہانی ہوتی ہے وہ پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ آغاز ہوتا تھا پھر اس کا انجام ہوتا تھا. ونس اپون اے ٹائم ایک بادشاہ تھا, اس کے ساتھ بیٹے تھے, بیٹے اللہ لگتے پھر وہ ختم ہو جاتا. اب کہانی جو ہے وہ ایک سڑک کی طرح ہوتی ہے نا. وہ کہاں سے آپ چلنا شروع کرتے ہیں وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور جہاں آپ بیٹھ جاتے ہیں وہ اس کا انجام ہوتا ہے. سڑک کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے یہ وہ ایک درمیانی پورشن وہ آپ کی یعنی
سڑک یہ نہیں طے کرتی کہ کہاں جا رہی ہے نا. وہ ایک بڑا پرانا سا لطیفہ ہے سر, یہ سڑک کہاں جا رہی ہے, وہ کہتا کہیں نہیں جاتی, یہیں لیٹی رہتی ہے, ہم جاتے ہیں. تو یور ڈیسٹینیشن ڈیسائیڈ کہ سڑک کہاں جاتی ہے. یہی سڑک جو ہمارے سامنے ہے جی ٹی روڈ, یہ لاہور بھی جاتی ہے, پشاور بھی جاتی ہے. آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں جو ہے وہ. رضا علی عابدی لکھتے ہیں کہ میں نے وہ جو کتاب ہے نا انہوں نے شروع کی پشاور سے, تو مجھے اس کا آغاز تو کہتا نہیں ملا. میں نے سوچا کہ چلو قصہ خانی بازار سے شروع کر لیتے ہیں. تو وہ قصہ خانی بازار سے اس نے بات شروع کی, پھر لکھتا گیا آخر انڈیا پہنچ گیا. اچھا وہاں جا کے جہاں یہ سڑک ختم ہوتی ہے تو وہاں ایک لائبریری بنی ہوئی ہے, کہتا وہاں باغ بنا ہوا ہے بڑا اچھا. تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا تھا, تو میں نے وہاں سے پوچھا کہ کیا یہ جرنیلی سڑک یہاں ختم ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ اس کے آغاز میں اس نے. اچھا عابدی صاحب کی 2-3 کتابیں بہت مزے کی ہیں جی. ایک یہ کتاب, ایک وہ جو ٹرین والی ہے, ہاں ٹرین, اور دوسری شیر دریا. یہ ہمارا دریائے سندھ تبت سے کہاں سے نکلتا ہے, اور دریائے سندھ تک اس نے ساتھ ساتھ سفر کیا اور ان کلچر پہ اور اس کی کہانیوں پہ بات کی. بہت ہی خوبصورت کتاب لی جو ہے. اور ٹرین پہ ایک وہ جملہ ایک مجھے یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ جب سے ٹرین چلنا شروع ہوئی ہے تو لوگ جو ہے نا اپنی بیٹیوں کو دور کے شہروں میں بیاہنا شروع ہو گئے ہیں, ورنہ وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی علاقہ ہوتا تھا اس کے ارد گرد. اچھا بے شمار لوگ کراچی میں سر میں نے دیکھے جو انہوں نے ٹرین کا سفر ہی کبھی نہیں کیا. گلگت میں لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ٹرین نہیں دیکھی. دلی اسلام آباد کے لوگ ہیں جو جنہوں نے ٹرین کا کبھی سفر ہی نہیں کیا ہے نا. حالانکہ کبھی کبھی بغیر مقصد کے بھی ٹرین پہ بیٹھنا چاہیے. بالکل, آپ بے شک دینے چاہ کے اتر جاؤ. ابھی تو پنڈی اسلام آباد والوں کو بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. ایک ہمارے ہاں ایک ٹرین جاتی ہے ویکینڈ, غالباً سنڈے کو یا سیٹرڈے کو. اچھا یہ اٹک جاتی ہے جو گولڑا سے, تو وہ بھی وہ ہے اسی لیے ہاں جی. اچھا ہاں جی. اور وہ بڑا, میں ابھی اس پہ سفر نہیں کیا لیکن میں اس کی پکچرز وغیرہ دیکھی ہیں, تو بڑے وہ صرف اسی راستے میں رکتے جاتے ہیں راستے میں کچھ اسپاٹس پہ, وہ پیسنجرز بھی اتر جاتے ہیں نیچے, دیکھتے ہیں آگے. بڑی خوبصورت ٹریک ہے وہ. کہانیوں میں جو پڑھتے ہیں نا کہ ایک ٹرین ہے اور وہ جنگل میں سے گزر رہی ہے, اور اس کے پیچھے ایک وہ جو آخری ڈبہ ہوتا ہے جس کے اوپر ایک پیسی بنی ہوتی ہے, اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور شام کا وقت ہو, اور پھر جو ہے اور پھر ریل کی سیٹی جو اے حمید کی جو تحریر ہوتی تھی نا, بارش سماوار خوشبو بڑی چھپتی تھی, اس میں بھی عموماً اسی طرح کی نا, وہ عموماً وہ ایک کوئی غیر آباد سے علاقے میں جو اسٹیشن پرانا, اور وہاں پہ بارش ہو رہی, اور وہاں پہ وہ ریڈی پہ سے چائے کی خوشبو اور دھواں, اور وہ کئی اچھی فلمیں بنی ہیں جی, جس میں ایک فلم مجھے بہت پسند ہے, اس کا نام ہے اجازت. ریلوے اسٹیشن پہ بنی, میں دیکھی ہے وہ. سر آپ نے دنیا گھومی ہے, کوئی سی اور باہر کسی ٹرین کا سفر کرائے ہمیں؟ سر ایک دفعہ مالمو سے میں جرمنی کی طرف جا رہا تھا. ٹھیک. تو وہ ایک ٹرین میں ہم بیٹھ گئے جی, اور وہ ٹرین رات کے وقت چلی وہاں سے, اور کچھ دیر کے بعد ہم لیٹ گئے. تو کافی دیر کے بعد کی بات ہے کہ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی ہیں, لوگوں کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ ہمارا ڈبہ خالی تھا, اور ہم صرف 3 آدمی تھے, میں, میری بیوی اور دوسری طرف ایک لڑکی تھی. میں نے کہا ہم صرف 3 رہ گئے ہیں, باقی سارا ڈبہ خالی ہے. میں نے کہا سم تھنگ ہیز گون رانگ, کہ سارے لوگ نکل کے بھاگ گئے ہیں اور بھاگنے کی آوازیں بھی آ رہی. تو میں اترا, اوپر کی برتھ پہ تھا, میں اترا اور میں نے دروازے پہ آ کے دیکھا, تو میں نے دیکھا کہ لوگ بھاگے آ رہے ہیں, اور وہاں پر ایک لفٹ لگی ہوئی ہے, اس لفٹ میں بیٹھتے ہیں, وہ اوپر چلے جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی ایک جہاز کے اندر کھڑی ہوتی ہے, شپ کے اندر کھڑی ہوئی, یعنی وہ اس پہ چلتی ہوئی آئی, خشکی پہ چلتی ہوئی آئی, آگے سمندر آیا تو سمندر میں جہاز لگا ہوا تھا. تو وہ جو کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں وہ اس کے ڈیک کی آوازیں تھیں کہ جب وہ اس کے اندر چڑھی ہے تو, اور اس کے ساتھ 2 ٹرینیں اور کھڑی ہوئی تھیں, ایک ٹرین اس طرف اور ایک ٹرین اس طرف. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جہاز کتنا بڑا ہوگا, کہ 3 ٹرینیں اس میں کھڑی ہوئی تھیں.
اچھا میں نے اس کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ سب لوگ اس لفٹ میں بیٹھ کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. تو میں کہ چلو دیکھیں کہاں جا رہے ہیں. تو میں اترا اور میں وہ لفٹ کے اندر بیٹھا اور لفٹ اوپر گئی. بیگم کو بھی چھوڑ گئے؟ وہ بیگم کو میں بھول گیا نا. ابھی میں اوپر جا رہا ہوں. تو وہ جب جا رہی تھی نا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر والا جو ڈیک تھا اس کے اوپر کنٹینر کھڑے ہوئے تھے بے تحاشا. بڑے بڑے ٹرک اور کنٹینر کھڑے ہوئے تھے. اور اس کے اوپر والا جو ڈیک تھا وہ میں نے دیکھا کہ اس میں گاڑیاں لوڈ ہوئی تھی, ساری کی ساری گاڑیاں. اور وہ چوتھے ڈیک پہ جب میں نے اترا تو وہ دیکھا کہ وہاں پہ نا بڑی کھلی سی ایک جگہ ہے اور اس کی ایک طرف جو ہے نا ایک مارکیٹ سی بنی ہوئی ہے کہ اس میں بڑی روشنیاں ہیں اور لوگ اس میں شاپنگ کر رہے ہیں. اور یہ جتنے لوگ بھاگ کے آئے ہیں اور اوپر چڑھے ہیں, یہ اس کے اندر میوزک ایک لگا ہوا ہے اور سارے لوگ جو ہے نا وہ ڈانس کر رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. تو میں ادھر چکر لگا رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ وہ بیگم کو نیچے چھوڑا ہے. تو میں کہ اس کو بھی لے کے آتے. میں بھاگا نیچے اترا اور وہاں پہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ پریشان وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی. تو اس نے پوچھا کہاں چلے گئے تھے. میں کیا بتاؤں کہ کہاں چلا گیا تھا. میں وہ اس کو لے کے نا اس میں لفٹ میں بیٹھا اور ہم اوپر آ گئے اور وہ دیکھا کہ جی جہاز جو ہے نا وہ جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کی طرف بھی میں نے دیکھا کہ اس کا پانی جو ہے وہ جھاگ اڑاتا جا رہا ہے. اور وہ جو ہے وہ کافی دیر تک ہم اس کو انجوائے کرتے ہوئے پھر واپس آ کے پھر ہم لیٹ گئے. اور پھر کسی وقت آیا کہ پھر کھڑ کی آوازیں آئیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ جہاز سے گاڑی اتر رہی ہے. اور وہ پھر مطلب یہ بڑا ایک یادگار سفر. اچھا ایک مرتبہ میں راولپنڈی اسٹیشن پہ میری وائف کہیں گئی ہوئی تھی تو ان کو میں لینے کے لیے گیا. تو میں یہاں ریل اسٹیشن پہ پہنچا تو ایک جگہ پلیٹ فارم ٹکٹ لینا تھا میں نے. اچھا یہ بھی ہمارے یہاں ہے, پتہ نہیں دنیا میں بھی ہوتا ہوگا اس بات جانے کے لیے ایک ٹکٹ جو ہے. تو میں نے دیکھا ایک جگہ لکھا ہوا تھا پلیٹ فارم ٹکٹ یہاں سے حاصل کریں. میں وہاں چلا گیا. میں نے کہا یار ٹکٹ چاہیے. کہتا جی نال دی کھڑکی تھوڑا. اچھا میں نے کہا یار لکھا ہوا ادھر ہے, کہتے ہو تم نال دی کھڑکی. پھر میں چلا گیا وہاں. میں کہا سرداراں دی حکومت نہیں آ گئی, جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے آپ نہیں دے رہے, وہاں جہاں جو. اچھا وہ جو شخص تھا وہ مسکرایا میری اس بات پہ. مجھے حیرت بھی ہوئی کہ غصہ کرنے کی بجائے اس نے اسمائل دی. کہنے لگا جی ٹکٹ تو میں آپ کو بعد میں دوں گا, وہ کچھ مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہم یہاں سے دے رہے ہیں. ایویں سرداراں کو بدنام نہ کرو. کہنا میں جلندھر گیا ہوں اور جا کے کیونکہ میں ریلوے کا بندہ تھا, وہاں کے سارے جو ریل کا سسٹم تھا اس کو میں نے آبزرو کیا ہے. جلندھر ریلوے اسٹیشن سے آپ ٹکٹ لے لیں, کمپیوٹرائز سسٹم ہے. پورے انڈیا کا آپ گھومیں, جہاں آپ نے اترنا ہے وہ بھی اندراج کرا لیں. 3 دن جی میں امرتسر میں رہوں گا, 3 دن فلاں شہر میں رہوں گا, 3 دن ادھر رہوں گا, واپسی کدھر ہوگی, کون سی ٹرین ملے گی, وہ آپ کو پورا شیڈول کے ساتھ بکنگ کر کے دے دیتے ہیں. اور آپ پورے انڈیا میں گھوم جائیں اور آپ کو آپ کی سیٹ پر جب آپ اگلے دن 2 دن رہ کر پھر اگلی گاڑی پہ بیٹھیں گے آپ کی سیٹ پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوگا, ہے نا. اور یعنی سیٹ ٹو سیٹ ساری بکنگ ہوگی. ہاں جب بھی آپ جتنا چاہیں ٹرانزٹ سسٹم جو ہے اس کا پورا نظام اس کے ساتھ آپ کو چل رہا ہوگا. اور کون سی گاڑی کہاں کھڑی ہوئی ہے, کس اسٹیشن پہ ہے, کتنی سواریاں ہیں, کہاں جانی ہے, کہاں, یہ سارے کا سارا نظام جو ہے آپ کو وہاں ملے گا. ایم ایس نداسی کے اندر سردارانوں کی ہے وہ تو سسٹم ہی پنجاب میں کہتا ہے. میں نے بھی ٹریول کیا ہوا انڈیا کے اندر ٹرین پہ. میں نے بہت لمبا سفر کیا. بیسکلی میں یہاں اگر اسلام آباد سے شروع کروں تو میں بنگلور تک گیا ہوں. ٹھیک. اور بنگلور سے آگے پھر تامل ناڈو اور سری لنکا آ جاتا ہے, وہ اینڈ ہے تقریباً انڈیا کا. تو مطلب یہاں سے لاہور اور لاہور سے پھر دلی, وہ جو دوستی بس ہے, اور دلی سے پھر آگے بنگلور تک ٹرین کا سفر تھا. وہ سر کوئی 3 راتیں اور 4 دن کا سفر تھا, بہت لمبا. تو وہ ایک تو میں کہ ٹرین کے ساتھ آپ اتنے کلچر آپ ایکسپلور کرتے ہیں نا, اتنے علاقوں میں ان کا ڈفرینٹ کلچر, جغرافیکل ایسی جگہوں پہ آپ چلے جاتے ہیں. اچھا ہم نے جو نام سنے تھے جھانسی کی رانی ہم پڑھتے تھے, تو جھانسی میں سے ٹرین جب گزر رہی تھی اور لکھا تھا جھانسی اسٹیشن, تو مجھے سارا وہ ریکال کر رہا تھا میں چیزیں رانی کو دیکھ. تو انڈیا میں سر 2 ریلویز ہیں. ٹھیک. پاکستان ریلوے ایک ریلوے, انڈیا کے اندر 2 ہیں, ایک غالباً ناردرن اور ایک سدرن ہے. یہاں بھی ہوتا تھا, ہمارے بھی یہی ہوتا تھا. دونوں انڈیپینڈنٹ
بالکل علیحدہ علیحدہ سے وہ کسی ایک اس کے انڈر نہیں آتی ہیں. وہ ایریا بھی بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, اور وہ ان کا کافی بہتر ریلوے بہتر ہے جی. بالکل ہمارے ہاں تو ریلوے کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا جی. اچھا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ انگریزوں کو اس نے ہدایت دی اور ہمارے ہاں ٹرین بچھا دی, اور ٹرین نے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کیا, خاص طور پر فوجی جتنا سامان ہوتا ہے کراچی سے لے کر. اچھا انہوں نے پہلے سامان لے جانے لانے کے لیے یہ جو ٹریک تھا یہ کراچی سے روڑی تک بچھایا تھا. اچھا جو پہلا ٹریک تھا کہ جو بس وہاں سے سامان یہاں تک آنا تھا, یہاں سے جاتا تھا اس زمانے کے NLC جو ہوں گے. ہاں جی, یہ جو روڈ سب سے بڑا جنکشن بھی ہے پاکستان اس میں, وقت سب سے بڑا جنکشن, لیکن پہلا اتنا جا. اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے اس کو لے گئے اور یہاں تک لے آئے اور پشاور تک چلا گیا. لیکن ہم نے اس کے بعد اس کے تختے اور اس کی پٹڑیاں بیچی تو ہوں گی, لیکن اس پہ کچھ نہ ڈبے اسی طرح کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ہر مرتبہ جو وزیر ریلوے آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ دکھانے کے لیے ہے نا کام کرتا ہے. جتنی نوکریاں مطلب سفارشی دی جاتی ہیں ریلوے میں, جہاں کام کہتے ایک مرتبہ بتا رہا تھا باقاعدہ کہ جی میں نے اسے کہا کہ جی ریلوے میں نوکری کرا دیں. بھی کیوں کہتا جی کم نہ کرنا پاسبل نہ لگی رہتی. تو یہ جو کچھ محکمے ہمارے ایسے خاص طور پر PIA ہو گیا یا ریلوے ہو گئی, انہوں نے بس نوکریاں دینے کی جگہ بنی ہوئی ہیں. مطلب دیکھو پرائیویٹ اگر اس کو دے دیں نا کسی کو بہترین ہو جائے گی. سر اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے. یہ جو ہمارے اسلام آباد میں ایک ریلوے کیریج فیکٹری ہے جی, یہ بہت اچھی خوبصورت قسم کی یہ بوگیاں بناتے ہیں. اچھا وہ کتنے پہ ہی دینے میں؟ ہاں نہیں وہ انہوں نے کئی گاڑیوں میں اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے. انجن شاید یہ نہیں بناتے, انجن یہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, لیکن بوگیاں بڑی خوبصورت اور بڑی آرام دہ قسم کی انہوں نے بنائی ہیں. جب شالیمار چلی تھی جی تو شالیمار ٹرین جو تھی نا وہ دیٹ واز دی فاسٹسٹ ٹرین ایٹ دیٹ ٹائم, جو کراچی سے لاہور جو ہے نا وہ غالباً 16 گھنٹے میں پہنچا دیتی تھی. تو اس کی ساری بوگیاں جو ہے نا وہ نئی تھیں, اور مجھے اس میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا جب پہلی انوگرل ٹرین چلی تھی. میری مطلب ہے کہ پوسٹنگ ہو گئی تھی کراچی سے, اور میں کراچی سے جا رہا تھا, تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ شالیمار سے چلتے ہیں. تو الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ ریلوے کے حوالے سے مجھے یاد آیا جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ ایک ہی ٹکٹ لے کے پورے انڈیا میں پھرتا رہا. تو یورپی یونین جب سے بنی ہے جی انہوں نے بھی یہ کیا ہے کہ آپ کسی ایک شہر سے ان کے یورپی یونین کے اندر جتنے ملک ہیں وہ سارے ان کی ریلوے سسٹم کے ساتھ منسلک ہیں, اور آپ کسی ایک شہر سے اس کی ٹکٹ لے لیں اور آپ تمام ملکوں میں اسی ٹکٹ پہ پھر سکتے ہیں. وہ یعنی آپ ایک ٹرین میں بیٹھ جائیں تو ہمارا طریقہ تو یہ تھا کہ جب انسان ٹریولنگ کے لیے جاتا ہے نا سائٹ سینگ کے لیے, تو اس میں سب سے مہنگی چیز جو ہے نا وہ ہوٹل کا سٹے پڑتا ہے. جی تو ہم نے اس کا طریقہ یہ رکھا ہوا تھا کہ ہم سارا دن ایک شہر میں گھومتے پھرتے تھے اور شام کی بکنگ کرا لیتے تھے کسی ٹرین میں, اور اس کی جو برتھ تھی تو وہ اس کے لیے بڑے خوبصورت بستر بھی دیتے ہیں, وہ پلو بھی دیتے ہیں, چادر بھی دیتے ہیں, بڑی خوبصورت ہوتا. اور وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اس سے بیٹھے اور جب صبح ہوئی تو کسی دوسرے شہر میں جا کے کسی دوسرے ملک میں جا کے اتر گئے اور پھر وہاں سارے دن گھومتے رہے. تو ہم نے یہ سسٹم رکھا ہوا تھا. تو بلکہ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر درمیان میں دو تین ملک آنے ہوں, چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہیں نا, جیسے لگزمبرگ ہے, وہ لگزمبرگ جو ہے نا وہ بالکل چھوٹا سا ملک ہے, بالکل چھوٹا سا. اور دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ٹریولنگ ایجوکیشن, جی کہ ہوا یہ تھا کہ ہم جب لگزمبرگ گئے نا تو اٹ اسٹارٹیڈ ڈرزلنگ, ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی. تو ہم ایک بس اسٹاپ پہ بیٹھ گئے بارش سے پناہ لینے کے لیے. تو ادھر ایک آدمی لوکل باشندہ وہ اخبار پڑھ رہا تھا. تو میں نے اس سے کوئی بات چیت شروع کی اور میں نے اس سے پوچھا, میں کہ کچھ اپنے ملک کے بارے میں تو بتائیں نا. تو وہ ہنسنے لگا, کہتا ہے میں کیا بتاؤں آپ کو, آپ کہاں کے رہنے والے؟ میں کہ میں پاکستان سے آیا. وہ کہتا ہے بگ کنٹری. اور پاکستان کو بگ کنٹری کہہ رہا ہے تو تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی. تو وہ کہتا تھا ہمارا ملک تو چھوٹا سا ہے, 80/60, یعنی مجھے اب تک یاد ہے 5 مرلہ مکان. 80/60.
یہ ہمارا ملک ہے. اتنا چھوٹا سا ملک ہے لیکن انہوں نے بھی اپنا ایک بادشاہ سلامت رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. ان کا یعنی وہ منارکی کانسٹیٹیوشن ہے ان کا, اچھا کہ ایک بادشاہ ہے اور ایک اس کی ملکہ ہے اور اس کا وہ بہت احترام کرتے ہیں. اور اسی نے مجھے بتایا کہ وہ جو ہمارا ابھی پریزنٹ جو بادشاہ کنگ بن گیا ہے, یہ پہلے شہزادہ ہوتا تھا, تو اس شہزادے نے ایک ویٹرس سے شادی کی تھی. اچھا جی. تو لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ ایک ویٹر سے شادی کر لی, لیکن جب اس نے کر لی شادی تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں کہ وہ تو ہماری ابھی ملکہ بن گئی ہے, تو ہمارے لیے وہ قابل عزت ہے. تو وہ میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اگر درمیان میں 2-3 ملک آنے ہوں نا, تو وہ آتا ہے ایک ان کا ریلوے کا ایک ورکر, اور وہ آپ کے پاسپورٹ لے کر چلا جاتا ہے کہ سر ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, اگر کوئی امیگریشن والے آئیں گے تو ہم دکھا دیں گے کہ فلاں ڈبے میں یہ آدمی ہے, ٹھیک ہو گیا, اس کی وہ ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اور صبح جیسی ہوتی ہے تو وہ آ کے آپ کے پاسپورٹ آپ کو واپس کر جاتا ہے. تو یہ جو ان کا ٹرین کا سفر ہے بہت آرام دہ اور بہت ہی نہیں اچھا ہے. نہیں سر میں سوری یونیورسٹی میں جب میں پڑھتا تھا کراچی میں, تو رحیم یار خان سے کراچی ریل پہ ہی جاتا تھا. مطلب یہ کافی عرصہ تک, کوئی 80 تک میرے خیال میں زیادہ ٹرین پہ سفر کا, کیونکہ بسیں اس وقت اتنی نہیں تھیں. یہ بسوں کے مافیا نے ٹرین کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. بالکل. اچھا, میں ایک مرتبہ جو واقعہ اکثر سناتا ہوں کہ میں جا رہا تھا بیٹھا ہوا اکیلا, ایک انڈین فیملی بیٹھی ہوئی ساتھ, اور ایک پاکستانی کو اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا, ایک میں بیٹھا ہوا, اس طرح آمنے سامنے جو ہیں وہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے. تو وہ جو ہے باتیں کرنے لگے آپس میں. تو وہ جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ نا جو کوئی بات کی, تو اس نے جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کی بات کی انڈین فیملی نے. تو وہ کہنے لگے کہ جو لڑکا تھا بیٹھا ہوا پاکستانی, وہ اس سے پوچھنے لگا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے. بل آج یہ جملہ سنتے ہوئے مجھے بڑی حیرت, اس نے اس سے پوچھا انڈین سے, تو وہ حیرت سے لڑکی جو تھی, خاتون تھی, وہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں. کہنے لگا لوڈ اصل میں آپ کے ملک نے ترقی بھی تو نہیں کی نا. یہ بات کی دیکھیں اس کو کس طرح سے ٹیون کیا گیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے, ابھی تو ہم ترقی یافتہ ہو. ہاں جی. اور کہتی کہ اصل میں پھر اس نے بڑی سٹوری سنائی جو اس کو ٹیون کی گئی ہوگی کہ دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو انڈسٹری ہے اس کو بجلی زیادہ چاہیے ہوتی ہے, تو گھروں کی بجلی کو ہم آف کر کے انڈسٹری کو بجلی دیتے ہیں تاکہ اس کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے. عام سی دیہاتی سی عورت کو یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ آپ نے اس پہ اعتراض نہیں کرنا کہ آپ کے گھر میں بجلی نہیں آ رہی, اس وقت انڈسٹری کا پہیہ چل رہا ہے. اس کے بعد جناب ہم نے اتنی ترقی کی ہے نا کہ اب جو ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جناب ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے. اور ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ کے اندر بھی خبر آئی ہے کہ 3 گھنٹے وہاں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوا کر رہا ہے. وہ بھی ترقی کر رہا ہے. ہاں ترقی کر رہا ہے. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہم نے ریلوے کا گوروں نے انٹروڈیوس کروایا سب کانٹیننٹ میں, اسی طرح گوروں نے ہمارے ہاں یہ چائے بھی سنا کہ گوروں کی ہاں مفت پلاتے تھے, اور سنا ریلوے اسٹیشنوں پہ لگائے ہوتے تھے. ہاں, اور سگریٹس بھی جو ہے جو اس شیپ میں جو سگریٹس آتے ہیں یہ بھی گوروں کا. تو ایک اور چیز جو گوروں نے انٹروڈیوس کروائی وہ کرکٹ بھی ہے, اور ابھی گوروں کے ساتھ ہمارا ایک فائنل بھی ختم ہوا ہے 2 دن پہلے. تو دیکھا آپ لوگوں نے میچ, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. بڑی میمز بھی بنی ہیں کہ انہوں نے کوئی پرانا ہم سے بدلہ لیا ہے. پرانا بدلہ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے جو ہے پاکستانی ہارے تاکہ کوئی اور وزیر اعظم نہ آ جائے مستقبل میں کوئی خطرہ پیدا نہ ہو کرکٹ میں سے. اچھا, آپ چھوٹے ملک کی بات کر رہے تھے, تو وہ ویسے تو ویٹیکن کو کہا جاتا ہے سب سے چھوٹا. میں نے بھی ایک چھوٹا ملک دیکھا ہے, موریشس. اچھا, نہیں ایک اور ملک بھی ہے جو میرا خیال ہے کہ کوئی ایک سمندر کے اندر 2 پلر ہیں, ان کے اوپر تختے لگے ہوئے ہیں. اچھا, یہ اور ملک ہے وہ ایک ملک ہے, سی لینڈ اس کو کہتے ہیں. آپ سرچ کریں گے تو حیران کن بات یہ ہے کہ وہ سمندر کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں جو برطانیہ نے اپنے یعنی ان کو کرنے کے لیے, واچ کرنے کے لیے, وہ ایک طرح سے یعنی سمجھے بیسز بنائے, تو بعد میں وہ ختم ہو گیا. تو وہ ظاہر ہے وہاں کوئی نہیں گیا, تو ایک صاحب جو کہ اسی آرمی کے کوئی ریٹائرڈ تھے یا انہوں نے جا کے اس کو اوپر قبضہ کر لیا, اور اب وہ وہاں کا انہوں نے اپنا ایک جھنڈا بھی بنایا, اور وہ غالباً کوئی اس کے یعنی انہیں کے فیملی کے جو ہے نا کوئی
چند لوگ ہیں. ابھی بھی ایک دن خبر بھی تھی کہ 4-5 لوگ ہیں جنہوں نے ایک جزیرہ خرید لیا ہے, وہ اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں. ان صاحب نے بھی کوشش کی ہے بیچنے کی, ابھی تک تو اس کی کوئی وہ نہیں آئی. اور اس پہ جانے کے لیے بھی جو ہے نا باقاعدہ وہ ایک رسا سا ہوتا ہے, اس کے ساتھ وہ کوئی نیچے سے اس کو اوپر سے لٹکاتے ہیں. ہاں, اور پھر اس کے اوپر بیٹھ کے لوگوں نے اس کے اوپر ویلاگ یا ویڈیوز وغیرہ ڈاکومنٹریز وغیرہ کی ہیں. اور اب وہ بندہ اس کے ساروں مطلب چاروں طرف جو ہے ادھر لٹک رہا ہوگا, نیچے اس کے امیگریشن والے کھڑے ہوں گے, اپنا پاسپورٹ اس نے بدل کیا ہوا ہے کہ اپنا اس کا پاسپورٹ ہے. اس کے بعد وہ پاؤں نیچے رکھتا ہوگا کہ ملک دے اتنے نہ آ جائے. اچھا, ہم ریلوے بات کر رہے تھے تو ایک میسج ہمارے لسنر ہیں گجرات سے, راشد محمود جی, انہوں نے کہا کہ سر کبھی اب ریلوے کی حالت جو ہے نا کافی بہتر ہوئی ہے, اور خاص طور پہ آن لائن ہمارا سسٹم اب شروع ہو گیا ہے, تو یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ لوگوں نے شاید کچھ عرصے سے ٹرین پہ سفر نہ کیا ہو, کچھ بہتری آ گئی ہوئی ہے اس میں. کافی لوگوں نے فیس بک پہ ہمیں جوائن کیا ہے, عاصم ہیں, حسنین ہیں, نعیم شاہ ریاض سعودی عرب سے ہمیں سب جو ہے نا سلام کہہ رہے ہیں اور پروگرام کو پسند کہہ رہے ہیں. اور یہ نعیم شاہ وہی ہیں جو مدینے سے ہمارے ریاض میں سر, اچھا یہ ریاض میں ہوتے ہیں, تو یہ بڑے پرانے لسنر ہیں سر, کافی پروگرام ہمارے دیکھتے رہتے ہیں اور اپریشیٹ. کرنل صاحب جانا چاہتے ہیں ذرا ان سے کہنا ہے کہ رابطہ کریں کرنل صاحب سے. ہاں جی بالکل بالکل, وہ سن رہے ہیں تو میسج کر مل کے ادھر سے پروگرام کریں گے. اچھا سر, یہ بتائیں آپ لاسٹ نہیں آئے تھے, آپ ریسنٹلی اپنے شفٹ ہوئے ہیں فارم ہاؤس میں جی, تو بڑا عرصہ آپ نے یہاں گزارا اسلام آباد کے بالکل مڈل آف دا اسلام آباد, تو کیا فیلنگز ہیں ابھی خاص طور پہ جو سردیوں کی پہلی بارش ہوئی ہے فارم ہاؤس میں, کیسا لگا؟ وہاں تو اصل میں ایک سوال آیا تھا کہ نیچر کی طرف لوگوں کا رجحان ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں جو ہے عجیب, کچھ لوگ ہیں جیسے لوری ہوتے ہیں نا, ان کو ملےداری پسند ہوتی ہے. اچھا مجھے نا, حالانکہ میں کراچی میں رہا ہوں, ایک مرتبہ ایک دوست ہمارے محمود فاروقی صاحب, میں اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا ایسے اسلام آباد کے اندر ہی, تو ایک جگہ تھی درختوں سے گری ہوئی یہ مقام تھا, تو میں نے اسے فاروقی سے کہا, میں نے کہا یار کتنا اچھا خوبصورت گھر ہے, کہا دفاع کرو جی. اس کو اپارٹمنٹ پسند ہے کراچی والوں کو نا, یار فلیٹ ہونا چاہیے, اس کے اوپر نیچے سجے کھبے. اچھا میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یار فلیٹ بھی کوئی رہنے کی جگہ, نہ چھت آپ کی ہے نہ زمین آپ کی ہے, ادھر والی دیوار اس کی ہے, ادھر والی دیوار اس کی ہے, چھت اوپر والے کا ہے, لائک دس. تو جس طرح سے موٹر سائیکل کے حوالے سے کہ یار نہ بارش سے بچاتا ہے نہ دھوپ سے بچاتا ہے, تو وہاں میں نے جگہ لے لیجیے ایک, اور وہ سردی ہے وہاں, مطلب اچھا دور دور تک کوئی موٹر وے کی آواز رات کو بہت ہی اچھی لگتی ہے سمجھنا, چڑیاں پرندے. اچھا میں ان کو دانا وانا ادھر خود سے ڈالتا ہوں, تو بے شمار قسم کے جو ہیں پرندے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں پانی پینے بھی, رہنے کے لیے بھی, دوسرے اس کے بھی. کبھی کبھار چوہے بھی تنگ کرتے ہیں, تو ان کے لیے ہمارے ایک بلی رکھی ہوئی ہے, تو وہ اس کا بندوبست کرتی رہتی ہے. اس میں لگا لیے ہم نے پودے جو ہیں, مالٹے بہت لگے ہوئے ہیں آج کل, فالسا انجیر کا پودا مجھے کرنل صاحب نے گفٹ کیا تھا. اچھا, اور وہ پھیل کے اتنا وہ ہو گیا ہے کہ مجھے گزرنے نہیں دیتا ساتھ سے, ہے نا, وہ بہت. جبکہ کرنل صاحب کے گھر میں نے دیکھا تو انجیر جو ہے وہ درخت بنا ہوا ہے, ہمارے وہ جھاڑی سی بن گئی ہے. تو ایک تو وہ خیر سورج نکلتا ہوا وہ میرے گھر کے روشن دان سے ہوتا ہے, بیڈ روم سے آتا ہے, بیڈ روم سے دوسری کھڑکی سے باہر نکل جاتا ہے نا. کیا بات ہے. اس طرح سے جب وہ غروب ہوتا ہے تو میرے وہ اس طرف کی لیونگ والی کھڑکی سے آتا ہے اور پورے لیونگ کو روشن کرتا ہوا سامنے کی دیوار پر اپنے جو ہیں وہ چھائیں بناتا ہے, راستے بناتا ہے. تو کسی کمرے میں 24 گھنٹے لائٹ کی ضرورت نہیں رہتی. یہاں رہتا تھا جس کمرے میں, گھر میں تو کسی بھی کمرے میں جاتے تھے لائٹ آن کرتے, لائٹ آن, اندھیرا اندھیرا اندھیرا, ایون دن کے ٹائم پہ, ہے نا. تو ایک تو خیر اچھا یہ ایک ٹرینڈ بھی بن گیا ہے کہ شہروں سے لوگ جو ہیں محلے داری سے, اب ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک, یہاں جب میں رہتا تھا G8 میں, ایک فیملی رہتی تھی, ان کا ایک کتا تھا اور ایک وہ بندہ تھا اور اس کی بیوی تھی, بچے تھے. وہ کبھی ہمیں نظر نہیں آئے, مطلب محلے داری میں بھی, لیکن ان کی جب آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو بہت گالی گلوچ ہمارے گھر تک آتی تھی. وہ جو آدمی تھا وہ غالباً پی کر بدتمیزی کرتا تھا اور اپنی بیگم کو مارتا تھا, کوئی کرتا تھا. وہ آخر ایک دن وہ مکان غالباً بیوی کا تھا, اس نے اپنے بندے کو اور کتے کو نکال دیا.
دفعہ ہو یہاں سے. اچھا وہ مہینہ 2 مہینے رہا باہر, کہیں خاموشی رہی. ایک دن پھر کتے کے بھونکنے کی آواز آئی, تو میں نے جا کے باہر پوچھا تھا, کہتے جی وہ آ گیا واپس. اچھا لائف تو ہے محلے داری میں, لیکن اب ٹرینڈ ہے کہ چلے یار ذرا سا باہر نکل کے دیکھتے ہیں. تو وہاں جو ہے وہ سارے فارم ہاؤسز ہیں, کچھ گھر ہیں, کچھ ہیں, ملنا جلنا. جمعے کو جب میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو اس مرتبہ تھوڑی سی دیر ہو گئی تو مجھے جگہ ہی نہیں ملی, تو فرش پہ جو باہر ماربل تھا وہاں مجھے نماز پڑھنی پڑی. اور مجھے اصل میں گھٹنے وٹنے جو ہیں وہ ذرا سخت زمین پہ تو یہ بھری ہوئی ہوتی ہے, ایسا مطلب کہ لوگ بھی وہاں بہت سارے ہیں, اور لوگ بھی, مطلب وہاں مزدور بھی, کام کرنے والے بھی, دکانیں موجود ہیں. پہلے تو مجھے لگا تھا کہ بڑا سنسان سا ہے, لیکن کافی مسجد بڑی بہت خوبصورت. یہ ملٹی والوں کی اصل میں سوسائٹی ہے. تو ملٹی والے کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مسجد ہی بناتے ہیں. ان کی جتنی بھی E11 میں B17 ہو گیا, فیصل ٹاؤن ہو گیا, اور دوسری جگہ مسجدیں ایک ہی ڈیزائن کی اور خوبصورت بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے جو نیچر ہے اس کے قریب رہنے کا اپنا ہی مزہ ہے. اور کچھ جو ہے نا وہاں ابھی عادی نہیں ہوا ہے نا. مثال کے طور پر مجھے اپنے بیڈ سے اگر کچن میں جانا ہو تو اچھا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اتنا بھی نہ ہو صحن کہ در تک میں پہنچ کر, ہاں جی, اتنا بھی نہ ہو صحن کہ در تک میں پہنچ کر در کھولوں تو درویش دعاگو ہی چلا جائے. وہ معجزاری سے بات چلی, لاہور کے حوالے سے یہ بات شروع ہوئی تھی. تو وہ کون ہے کراچی کے جو رائٹر ہیں, بینکر جو یوسفی صاحب, مشتاق یوسفی صاحب نے لاہور کے بارے میں لکھا ہے کہ لاہور کی کچھ گلیاں اتنی تنگ ہیں, ہاں جی, اگر ایک طرف سے ایک مرد آ رہا ہو اور ایک طرف سے عورت آ رہی ہو تو نکاح صرف نکاح کا فاصلہ بچتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اتنی تنگی کے بعد اتنی فراخی میں جانا, تو وہ جو ہے مزدار بھی ہے, لیکن یہ اس طرح کے مسائل بھی ابھی تک جو ہے. وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس بیوی کا گھر تھا, تو میرے ذہن میں پھر ایک اور شعر آ گیا. اصل میں تو وہ شعر کی پیروڈی ہے. اصل شعر یہ ہے کہ وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے, وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے, عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. مگر اس کی پیروڈی لوگوں نے اس طرح کی ہے کہ عجیب شخص ہے بیوی کے گھر میں رہتا ہے. تو بیوی کے گھر میں رہے گا تو پھر وہ تم بھی جاؤ اور اپنے کتے کو بھی ساتھ لے جاؤ. نہیں, کتا آ گیا ہے. ہمارے ایک دوست ہے احمد حمیش کراچی سے, ایک مرتبہ اسلام آباد میں آئے, گھومتے پھرتے رہے. شام کو جب میرے گھر آئے تو کہنے لگا, اچھا بولتا تھا جب سٹائل سے, کہتا اظہر نیاز یہاں تو ہر گھر میں کتے ہیں. اچھا بیوی سے ایک میرے پاس نظم ہے کہ بیوی کے ساتھ آپ نے جو بتایا نا کہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا تھا اور گالیوں کی آوازیں آپ تک آتی تھیں. تو ایک شاعر ہے زلفی, جی, بڑی بڑی اچھی شاعری کرتا. وہ کہیں بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ اس نے کر لی, اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر شاعری نکل آئی. وہ شاعر کہ میں کی دساں پھر کی ہویا. ٹھیک ہے, کہتا بڈھی نو دبکا مار بیٹھا, میں کی دساں پھر کی ہویا, بس جی 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 ہویا, میں کی دساں پھر کی ہویا, جو نہیں ہونا سی او ہویا, میرا بلڈ پریشر لو ہویا. جو نہیں ہونا سی او ہویا, میرا بلڈ پریشر لو ہویا, ایک پاسا میرا ستا سی, باہر گلی بچ پونکدا کتا سی. وہی گل ہے, باہر گلی بچ پونکدا کتا سی, میں اپنے آپ نو شیر کراں, دبکے دی کوشش پھر کراں, میں تو پانی بھی نہ پی ہویا, میں کی دساں پھر کی ہویا. وہ غصے نالوں لال ہوئے, میرا لاگے مندہ لال ہوئے, نہ روکن والا کوئی سی, وہ لاگے چمٹا ڈوئی سی. وہ پھڑ کے اٹھ کھلوتی سی, میں تو ای جینا نہ جی ہویا, میں کی دساں پھر کی ہویا. پھر مینوں بھی چڑھیا غصہ جی, میں پیروں لایا خصا جی, نہ پوچھیا کتھے چلی ہیں,
وہ کہندی میں تر چلی وانڈے وہاں میں تو نہیں تلدے پانڈے جی ویڑے وچ پھیرا بوکر جی میں پیو تہاڈی نہیں نوکر جی میں ککھ نہیں ڈٹھا گھر تیرے گھر کوئی گھر کدے نہیں ہویا تیرے گھر کدے نہیں ہویا تیرے دی آٹا تیل تے مٹھا وے نہ پانڈے وچ کی ہویا میں کی دساں پھر کی ہویا میں منیا تسی سچے جے اے بیٹھے تہاڈے بچے جے بیٹھے تہاڈے بچے جے اے چابی نال پیا ہویا تالا جے پیچھے نہ میرے جو آنا جے گھر ہوندا تہاڈا سالا جے میں ماپیاں نے چنگا بیجیا سی ماپیاں نے چنگا بیجیا سی زلفی اگ کے ماڑا میں کی دساں پھر کی ہویا سالے کی دھمکی بھی آ گئی ہے سالے کی دھمکی بھی آ گئی. اچھا میں اپنے سننے والوں لئی کرنل صاحب ہے نا لاہوری تے نظم پنجابی دے ایویں پڑھتے ہیں جس طرح اہل زبان ہوں. اور ایک کالے زبان کہہ رہا سی کہ یہ اردو ایسے اردو بولنے والا تھا کہنا کہ یہ پنجابی ایسے بولتا ہے جیسے جھوٹ بول رہا ہو. پتہ نہیں کچھ لفظ ایسے خاص پنجابی کے ہوتے ہیں کرنل صاحب بالکل اہل زبان بن جاتے ہیں اس کو ادائیگی میں ہے نا. تو میں نے کہا بھی بتا دوں زبان پنجابی ہی ہے لیکن پنجابی پڑھنے والی زبان ہی نہیں ہے میرے خیال میں. بڑا مشکل ہے مشکل ہے اس کو پڑھنا. اچھا اس کی ایک شاید وجہ یہ بھی ہے جو رسم الخط جو ہے بعض لوگ تو اس کو یعنی ہم نون ہے یا نون ہے اب وہ بعض لوگ اوپر ٹے لگا دیتے ہیں مگر جو ہم نے پڑھی ہے جو پنجابی وہ اس کا رسم الخط اردو والا ہی ہے. بس مسئلہ ہے نا کہ اگر لون لکھیا تے اسی پاواں نون پایا ہوے وچ تے اسی انہوں لون ہی پڑھنا کیونکہ پتہ کہ لون ہے. یہ بات ہے یہ بات. تو وہ گرمکھی جو وہ ایسا اسکرپٹ ہے جو پنجابی کو ریپرزینٹیٹیو. ہاں لیکن وہ تو سکھوں کا نہیں. اصل میں وہ وہی بات ہے کہ ہم اگر وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ عربی زبان ہے ان کے لیے زبر زیر کوئی معنی نہیں رکھتی. کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ تو عربی زبر زیر تو ہمارے لیے لگائی گئی ہے تاکہ ہم جو ہے اسے دیکھ لیں کہ کیا. ان کے اخبارات کے اوپر تو زیر زبر نہیں لگی ہوتی یا ان کی جو ادبی کتابیں ہیں ان کے اندر تھوڑی زیر زبر وہ تو اچھا کیا جی ہمیں ورنہ ہمیں کہاں سے قرآن پڑھنا آنا تھا. نعیم صدیقی صاحب بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور انہوں نے شاعری بھی کی اور بہت ساری کتابیں اور خصوصاً محسن انسانیت ان کا ایک بہت بڑا ایک شاہکار کتاب ہے جو سیرت پہ انہوں نے لکھی. تو اب ظاہر ہے کہ وہ بھی پنجابی تھے اور یہ اس چکوال تلاگنگ کے علاقے سے ان کا تعلق تھا مگر وہ ظاہر لاہور میں رہے اور اردو کے ساتھ ان کا تعلق رہا. تو تعلق قاسمی لکھتے ہیں کہ یعنی وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ یعنی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اگر دو پنجابی جو ہے نا وہ میرے سامنے مسلسل اتنی دیر جو ہے نا وہ اردو بول رہے ہوں تو کہتے ہیں اگر اتنی دیر جو ہے نا اردو بول رہے ہوں تو مجھے جو ہے نا چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر میں کسی جو ہے اگر میں اتنی دیر زیادہ اردو بول رہا ہوں کسی کے سامنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا میں ایک اور نام انہوں نے لیا وہ میرے ذہن سے نکل گیا, دوسرا یا میں نعیم صدیقی صاحب سے مل کے آیا ہوں یعنی اس لیے میں بول رہا ہوں ورنہ میں زیادہ تر جو ہے. نعیم صدیقی صاحب کا آپ کوئی واقعات بڑے اچھے بیان کیا کرتے ہیں کہ میرے خیال میں وفات کے حوالے سے تھا. نعیم صدیقی صاحب پہ ہم انشاءاللہ الگ سے بھی ایک پروگرام کریں گے مگر ان کی شاعری اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کلام ہے اور بعض اشعار تو ان کے جو ہے ضرب المثل بن گئے اور بعض اشعار ایسے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ہیں مگر ہمارے لیفٹ کے دوست ہوں رائٹ کے دوست ہوں وہ اپنی تقریروں میں ان کے اشعار جو ہے وہ پڑھتے ہیں. بہت مشہور ان کا شعر ہے, دبا سکو تو صدا دبا دو, بجھا سکو تو دیا بجھا دو, صدا دبے گی تو حشر ہوگا, دیا بجھے گا تو سحر ہوگی. کیا بات. تو اسی طرح چونکہ انہوں نے اپنا جیل کے اندر بھی ان کا وقت گزرا اور وہاں سے بھی بہت ساری شاعری آپ کو پتہ ہے کہ اس دور سے تو بہت کمال کی شاعری. اس وقت ایسے آپ نے ذکر کیا تو مجھے کچھ شعر ان کے ذہن میں آنا شروع ہو گئے, وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ کسی کی دوستی ہے اور ہم ہیں,
کسی کی دوستی ہے اور ہم ہیں، زمانے کی ہنسی ہے اور ہم ہیں. واہ. کسی کی دوستی ہے اور ہم ہیں، زمانے کی ہنسی ہے اور ہم ہیں، ادھر ایک دل لگی ہے اور وہ ہیں. کیا بات ہے. ادھر ایک دل لگی ہے اور وہ ہیں، ادھر جہاں پر بنی ہے اور ہم ہیں. اور بہت کچھ کہنا چاہیں کہہ نہ پائیں، بہت کچھ کہنا چاہیں کہہ نہ پائیں، انوکھی بے بسی ہے اور ہم ہیں. نہ جانے ہم نے کیا کچھ کہہ دیا ہے، کسی کو چپ لگی ہے اور ہم ہیں. ان پہ ہم الگ سے پروگرام کریں گے انشاءاللہ. بہت کمال کی شخصیت. ان کی ایک شاعری کی کتاب ہے، دیوان ہے ان کا، پھر ایک کارواں لٹا. جی وہ غالباً جب مصر میں سید قطب کو پھانسی دی گئی تھی تو اس پہ انہوں نے ایک بڑی طویل نظم کہی تھی، پھر ایک کارواں لٹا، ابھی تو ایسے کارواں 1000 بار آئیں گے، اٹھیں گے 4 سمت سے وہ بار بار آئیں گے. مطلب پوری ایک بڑی طویل نظم ہے اور بڑی خوبصورت نظم ہے جس میں انہوں نے پورے اسلامی انقلاب کا جو ہے نا وہ نقشہ کھینچ کے رکھا. پھر دوسری شاعری کی کتاب شعلہ خیال، وہ بہت وہ بھی بٹی صاحب اب آپ کے حوالے. ہاں جی، بس میں وہ واجد صاحب اشارے کر رہے ہیں کافی دیر سے کہ وقت جو ہے نا کوئی اس پروگرام کے وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا بالکل. تو بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا تشریف لائے. سامعین محترم، پروگرام کیجول ٹاک آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی نشر ہوا. اگر آپ پروگرام کا کوئی حصہ مس کر چکے ہوں، نہ اس کو سن پائے ہوں یا نہ دیکھ پائے ہوں، تو فیس بک کی آرکائیو میں یہ موجود ہوتا ہے پروگرام. آپ سنیں بھی، اس کو شیئر بھی کریں، اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں اور اپنی آراء سے بھی ہمیں نوازیں. پروگرام کے حوالے سے کوئی آپ کی کوئی کمنٹس ہوں تو وہ ضرور ہم تک پہنچائیے گا. بہت بہت شکریہ. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہے اکرام سلیری صاحب، کرنل اشفاق صاحب، اظہر نیاز صاحب اور عرفان بھٹی کو فارملی اب رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.